ہم نے سوچا ہے کہ درس بخاری کا سلسلہ شروع کیا جائے، درس قرآن بھی چلتا رہے اور 15 منٹ کے لیے درس قرآن اور 15 منٹ کے لیے جو ہے درس بخاری بھی ہوتا رہے، کیونکہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا جب ان کو دلیل دی گئی کہ یسار، جب حضرت عمر نے فرمایا تھا یا ساریۃ الجبال، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، پہاڑ کی پناہ لو، تو اس کے اندر جو حاضر نہیں ہے اس کو پکارنا جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو جب ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غیر حاضر ہے اس کو پکارا، تو پکارنا جو ہے وہ جائز ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ روایت جو ہے اس میں جو ایک راوی ہے وہ مدلس ہے۔ کیا ہے؟ ایک راوی مدلس ہے۔ اب بس یہ کہ اگر انہوں نے پیچھے چھڑا دیا کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں ایک راوی جو ہے مدلس ہے، اب جب ہم وہ چیز ہمارے سامنے بیان کریں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے مدلس کیا چیز ہے؟ مدلس کیا چیز ہے؟ مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جس نے روایت بیان کر دی ہو، یعنی حدیث بیان کر دی ہو، لیکن یہ ذکر نہ کیا کہ مجھ سے کس نے بیان کیا۔ ورنہ ہر راوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس نے اس سے روایت کیا اس کا ذکر کرے کہ مجھے فلاں نے یہ بات بتائی اور میں تم کو یہ بات بتاتا ہوں، ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو اپنے سے اوپر کا ذکر نہ کرے اس کو مدلس بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اس روایت میں کہا کہ فلاں جو ہے وہ راوی مدلس ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جب مدلس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے جواب دیں گے؟ تو اس لیے مجھے سمجھ میں آیا کہ درس بخاری کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا چیز اس میں جو چھوٹے چھوٹے علوم و فنون ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، کون سی حسن ہوتی ہے، مدلس کیا چیز ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں خبر کیا چیز ہے، خبر احاد کیا چیز ہے، اور سند ضعیف کیا چیز ہوتی ہے، سند حسن کیا چیز ہوتی ہے، یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کا درس بخاری کا طریقہ ہمارا یہ رہے گا کہ پہلے کچھ قاعدے بتائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے بخاری شریف کا مکمل درس ہوا کرے گا۔ تو پہلے ہم قاعدے بتاتے ہیں۔ پہلے آج ہمیں سمجھنا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث شریف کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حدیث بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ، آپ ادھر تشریف لائیے، نیچے مت بیٹھیے، ادھر آ جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کو، سمجھ رہے ہیں آپ، اور تقریرات کو، یعنی آپ نے جس چیز پر پابندی فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ صرف حدیث بولنے کو نہیں کہتے ہیں، بات چیت کو حدیث نہیں کہتے ہیں، بات چیت کو بھی حدیث کہتے ہیں، حضور نے جو کچھ کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جس چیز پر پابندی کی اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، حال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس میں تعمیم کرتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کے اقوال اور افعال اور احوال اور تقریرات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن عام شائع زائع پہلا ہی محاورہ ہے، یعنی سب سے جو بلیغ قول ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، اس کو حدیث بولتے ہیں۔ لفظ حدیث سے اول وہلا میں ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا حال یا تقریر ہے۔ حال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں کچھ کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن صحابی جو ہے ان کا حال بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن یعنی فعل ہو، کام ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی کام کی پابندی کر رہے ہیں، یہ ہو، یہ سب کی سب کیا چیز ہے؟ اس کو حدیث بولتے ہیں۔ اب اثر کسے کہتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ اثر عام طور پر صحابی یا تابعی کے قول کو کہتے ہیں۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے قول کو،
یا تابعی کے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. تو اثر کہتے ہیں عام طور پر صحابی یا تابعی کے قول کو، مگر کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نا. اب انشاءاللہ تعالی ہم حدیث شریف سماعت کرتے ہیں. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. یہ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، ٹھیک ہے. بخاری شریف کی پہلی جلد جو ہے وہ، اور اس کا باب جو ہے باب کیفا کانا بدء الوحی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی ہے، وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے. سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ انما الاعمال بالنیات یا ایھا الناس، اے لوگو، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر، یعنی جیسی آپ نیت کریں گے ویسے آپ کا اعمال کا ثواب آپ کو ملے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. لیکن نماز کو اگر آپ نے اس نیت سے پڑھ لیا کہ کوئی آدمی میری تعریف کرے کہ بہت بڑا نمازی ہے، اور یا نفل زائد پڑھنی کہ 2 نفل اور زیادہ پڑھ لوں تاکہ لوگ کہیں بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا ہے. تو نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نفل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن نیت کیا ہوئی؟ ریاکاری. تو اب اس نفل پر بجائے ثواب کے اس کو عقاب ہوگا. تو نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے اپنی نیت کو جو ہے انسان کو چاہیے بہت درست اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ محققین کے نزدیک ارادہ اس صفت کو کہتے ہیں جس سے 2 متساوی چیزوں میں ایک کو ترجیح دی جائے، خواہ قدیم ہو خواہ حادث ہو. اور نیت جو ہے عزم کو بھی کہتے ہیں، قصد کو بھی کہتے ہیں، تینوں چیزوں کو کہتے ہیں، اور ارادے کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے ان کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا، بخلاف ارادے کے کہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بحث کی ہے انہوں نے کہ امام شافعی جو ہے وضو کے اندر نیت کو شرط بتاتے ہیں. ہمارے یہاں نیت جو ہے وہ وضو میں شرط نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کے بعد میں آپ کو تقلید کے تعلق سے بتاؤں گا. جو 4 ہمارے امام ہیں، ایک امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ ہیں. تو یہ 4 امام جو ہیں وہ 4 کیوں ہوئے اور سب کے مسلک الگ الگ کیوں ہوئے، سب میں تھوڑا تھوڑا فرق مسائل میں کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں غور کیا، قرآن اور حدیث میں غور کیا. اور مجتہد کی شان یہ ہے کہ مجتہد اگر قرآن حدیث میں غور کر کے اس میں سے صحیح مسئلہ اگر نکال لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے غلطی ہوئی تو اس کا 1 ثواب ضرور ملتا ہے. تو ہر امام نے اپنے طریقے سے، اپنے قانون کے تحت، اصول کے تحت احادیث میں اور قرآن میں غور کیا اور اس سے مسائل نکالے. جب مسائل نکالیں تو کسی امام کا کچھ مسئلہ ہوگا، کسی کا کچھ مسئلہ ہوگا. تو اس میں جو ہے جب اختلاف ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. اب غیر مقلدین جو حضرات ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن کو خود سے ہی سمجھو اور حدیث کو بھی خود سے ہی سمجھو. ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو خود سمجھنے کے لیے 4 شرطیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کے لیے، قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے 4 شرطیں چاہیے. کتنی شرطیں چاہیے؟ 4 شرطیں چاہیے. تمام احادیث حفظ و یاد ہونی چاہیے، 1 شرط. تمام احادیث حفظ یاد ہونی چاہیے.
اور دوسری شرط یہ ہے قرآن کی تمام آیتوں پر اس کے علوم پر نگاہ ہونی چاہیے، عربی علوم پر مہارت تامہ حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس شخص کو مجتہد کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مجتہد کہا جائے گا۔ جب وہ مجتہد بن جائے گا اور اس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اقتداء نہ کرے، کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ خود قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے اور اس پر عمل کرے۔ جس شخص کے اندر یہ چار شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان چار اماموں سے کسی نہ کسی ایک کی وہ تقلید کرے، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ جو تقلید کرتا ہے اس کو امام ابو حنیفہ ہو یا شافعی ہو یا مالک ہو، اس کو حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں۔ اور جو تقلید نہیں کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں۔ غیر مقلد ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کے مسائل کے اندر جو ہے بہت زیادہ اضطراب پایا گیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا جب انہوں نے مسائل نکالے اپنے ذہن سے، کسی کے امام کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث میں خود سے غور کر رہے ہیں اور خود سے مسائل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہاں ان سے اضطراب واقع ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر شوربہ جو ہے یا کیا کہتے ہیں آٹا جو ہے، آٹے کے پانی کے اندر جو ہے شراب مل جائے اور اس سے جو ہے آٹے کو گوندھا جائے اور اس سے روٹی کھائی جائے تو جائز ہے ناجائز ہے؟ تو انہوں نے کہا جائز ہے۔ انہوں نے جائز کا فتویٰ دیا، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے الٹے سیدھے انہوں نے فتوے دیے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تقلید کو ترک کیا۔ حالانکہ تقلید کو وہی ترک کر سکتا ہے جو خود مجتہد ہو، جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم معلومات ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، امام مالک کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے قرآن اور حدیث لو اور ان کو سمجھو۔ تو قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ مجتہد ہی نکال سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ حدیث شریف ہم نے پڑھی، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جو انسان نیت کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں اول حصے میں اعمال، افعال اور جوارح و افعال قلب کو شامل تھا، جس میں نیت بھی داخل ہے، مگر نیت کے لیے نیت ضروری قرار دینے میں تسلسل لازم آتا ہے، پھر اس نیت کے لیے بھی نیت ضروری ہوگی۔ اس طرح یہ سلسلہ غیر متناہی چلے گا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہاں اعمال سے نیت خارج ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے نیت کے سوا جملہ اعمال کا حکم بیان فرمانے کے بعد نیت کا حکم ارشاد فرمایا، جس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا، جب بندہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو ایک نیکی ضرور لکھنا، اور اگر اسے کر لے تو 10 لکھو۔ یعنی کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس کے نیت کرنے کو مت لکھنا، لیکن اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنے کی نیت کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لیں، اور اگر نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لیں۔ تو یہ ہے نیت کرنے کا ثواب۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوتی ہے تو اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی جانب ہوتی ہے کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کرنے کے وقت نیت کی۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جب لوگوں نے ہجرت کی تھی تو کسی نے کسی مقصد سے ہجرت کی، کسی نے کسی مقصد سے ہجرت کی، کسی نے اس لیے ہجرت کی تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہم کھل کر نماز پڑھ سکیں،
کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکے، عبادت کر سکے، تو ان کا پورا پورا ثواب ہے۔ لیکن جس نے اس نیت سے کی کہ اس جگہ سے ہم اس جگہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں ہماری تجارت اچھی ہو جائے، یا کسی جو ہے خاتون کے چکر میں جا رہے ہیں، تو پھر اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگرچہ وہ ہجرت کر رہا ہے، ہجرت کی پریشانیاں اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہا قالت ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے پاس آئے اور کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، حضور کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتنی مثل صلصلۃ الجرس، تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے پاس کبھی کبھی وحی اس طریقے سے آتی ہے جیسے کہ گھنٹی کی آواز۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، قرآن کیسے نازل ہوتا ہے، ذرا بتائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھنٹی بج رہی ہے، اس طرح سے گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور پھر میرے دل کے اندر الفاظ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وہ اشد علیہ، اور یہ جو طریقہ ہے یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور فرماتے ہیں اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہے، فرشتہ جو کچھ کہتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں انی وقت عیت عنہ قال واحیانا یتمثل للملک رجلا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ جو کچھ کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت میری دور ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کی شکل میں میرے پاس جو ہے وہی بھیجتا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ پہلے تو گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور جب وہ گھنٹی کی آواز آتی ہے جو فرشتہ جو کچھ مجھے کہتا ہے میرے دل میں بات پڑتی ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، پھر وہ جب کیفیت جو گھنٹی کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ فرشتے کی شکل میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کو بھیجتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں وحی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت جاڑے کے موسم میں وحی اتری۔ تو جب وحی اتری تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس پر پسینہ پسینہ آپ کی جبین اقدس ہو جاتی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک جو ہے وہ پسینے سے بھر جاتی ہے جاڑوں کے موسم میں۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کی کیفیت تھی وہ گھنٹی کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں اور دل میں القاء کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ اب بتاتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت کیا حالات ہوتے، تو حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں نزول وحی کے اختتام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر جو ہے وہ پسینہ ہوا کرتا تھا۔ یہ عام ہے ہر وحی کے لیے، خواہ جرس کی آواز کے مثل ہو یا انسان کے پیکر میں فرشتے کے آ کر کلام کرنے کی حالت میں ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نزول وحی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، اور اس کے اثر سے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متغیر ہو جایا کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، جیسے کیا کہتے ہیں بخار کی وجہ سے انسان کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے، اور ویسی ہی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تنفس تیز ہو جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، ناک سے خراٹے کی آواز بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کرتی تھی، جاڑوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے تھے جیسے چاندی کے موتی جھڑ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو ہے وہ ایک حدیث شریف ہم نے جو ہے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کے واسطے میں ہم سب کو پورا قرآن سماعت کرنے کی اور حدیث شریف کو
مکمل بخاری شریف کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔